آپ ہمارے ساتھ رہی اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب نے۔ عامر الیاس رانا صاحب، بالآخر فیصلہ آ گیا ہے، عمران خان کو بھی اب نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کے بعد آنے والے دنوں میں سیاسی بڑی تبدیلیاں کیسے رونما ہوں گی؟ اور فواد چودھری نے تو اب یہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین پر حملہ ہے، پاکستان کے قانون پر حملہ ہے۔ دیکھیں، یہ میں ایک فیصلے کی ابھی ایک لائن ہی دیکھ رہا تھا، فار دی پرپز آف دی شل ناٹ انکلوڈ این آرڈیننس۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کا عمران خان کو مرتکب قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے چھپائی اپنی وہ آمدن جو انہیں حاصل ہوئی اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نہیں بتائی۔ بنیادی ایشو میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بتا دوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے بہت بڑے ڈاکے ڈالے ہیں اور اس کی بنیاد پہ آپ کو کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کا کیس جو پاناما کا تھا، اقامہ میں ان کو سزا اس لیے دی گئی کہ آپ کی تنخواہ بنتی تھی، یہ ایسٹ تھا، آپ نے لیا یا نہیں لیا لیکن آپ نے بتایا نہیں، لہذا آپ نااہل۔ ان کو 62(1)(f) کے تحت سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا۔ یہاں عمران خان صاحب پہ یہ آیا تھا اور ان کے وکلاء نے کہا تھا جی کہ وہ ایف بی آر کا ہے، ایف بی آر میں ایک ظاہرہ جو بھی کسی کا پرسنل ریکارڈ ہوتا ہے وہ جب تک کورٹ نہ بلائے سامنے نہ آئے، ورنہ وہ پرسنل رہتا ہے۔ لیکن عوامی نمائندے کی حیثیت سے الیکشن کمیشن ہر سال منتخب اراکین قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی کے گوشوارے لیتا ہے، پھر وہ کتاب میں چھپتے ہیں اور آپ اور ہم سب میڈیا مل کے اسے پبلک بھی کرتا ہے کہ جی اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنے تھے۔ جیسے عمران خان صاحب کا بھی تھا کہ جب 18 میں یہ جیتے تھے اور وزیر اعظم بنے تو 2 لاکھ روپے تھے اکاؤنٹ میں اور آمدن دکھائی تھی، اور پھر 98 لاکھ روپے پہ وہ پہنچ گئی 2 سال کے اندر اندر۔ یہ وہ کوسچنز تھے جو مسلسل عمران خان صاحب سے مختلف لوگ پوچھ رہے تھے قانون کا سہارا لے کے کہ جو آپ کی آمدن ہے وہ بتائیں اور آپ نے جو توشہ خانہ سے گفٹ لیے ہیں اس کی تفصیلات سب کی فراہم کریں۔ لیکن وہ پھر کہا گیا کہ جی یہ چونکہ مختلف ممالک کے سربراہان کے گفٹ ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے۔ وقت چلا، حکومت بھی چلتی رہی اور وقت ایسا آ گیا کہ سب چیزیں اوپن بھی ہو گئیں اور عمران خان صاحب کے خلاف اسپیکر نے یہ 5 اگست 2022 کو ایک ریفرنس بھیج دیا جو 19 ستمبر کو محفوظ ہو گیا فیصلہ، جس کا اب تھوڑی دیر پہلے، آپ کہہ لیں 17 منٹ پہلے، یہ فیصلہ 2 بجے سنا دیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کیونکہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس کی تفصیلات اسٹیٹ بینک سے بھی لی گئی ہیں، ابھی تفصیلی وجوہات ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور اس کے اندر عمران خان صاحب نے جو چیزیں چھپائیں، چونکہ الیکشن کمیشن میں آپ کو تھوڑی سی مثال اس لیے مماثلت دوں گا کہ نواز شریف کا جو اقامہ تھا نا، میں آپ کو بتاؤں، سپریم کورٹ کے ایک جج نے، یہ کیس تو پاناما کا چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، وہاں پہ اقامے کی کاپی، نواز شریف کا جو گوشوارہ جمع ہوا تھا نا اس میں اقامے کی کاپی لگی ہوئی تھی، وہاں سے وہ جج صاحب نے اٹھایا تھا بنیادی طور پہ، نہ وہ کیس اقامے کے خلاف آیا تھا۔ لیکن جب وہ تو بن گئی ایک جے آئی ٹی میں چلا گیا اور یہاں پہ نواز شریف کو جب نااہل قرار دیا گیا کہ جی آپ جائیں اور احتساب عدالت میں چلا جائے گا سب کچھ، لیکن نااہل اس لیے قرار دیا گیا کہ جی آپ امانت دار نہیں رہے، کہ آپ نے وہ تنخواہ چھپائی جو آپ کا سا بنتی تھی، آپ نے لی یا نہیں لی، آپ کی بیٹے کی کمپنی تھی، آپ کی تنخواہ وہاں پہ لکھی بھی تھی، آپ نے یہاں شو نہیں کی۔ سیم کیس از ود دی عمران خان کی، جی عمران خان صاحب آپ عوامی نمائندے تھے، آپ نے جو چیزیں بتانی تھی وہ نہیں بتائیں۔ یہ بنیاد ہے صرف چھوٹی سی، اب اس کے اندر 13 کروڑ روپے ہوں، اس کے اندر 5,000 10,000 درہم ہوں، بات وہ ہے کہ ایک نااہلی پہ پی ٹی آئی خوش ہوئی، اور آج فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ ہوتے کون ہیں، اور انہوں نے کہا شہباز گل صاحب نے کہ یہ ذاتی ملازم کا فیصلہ ہے، اس ذاتی ملازم کو اور ہوتے کون ہے کو لگایا عمران خان صاحب نے، اور بعد میں انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے تھے، نمائندے وہاں سے آئے تھے۔ جیسے جب نواز شریف سے لے کے اور پوری پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو رگڑا دیا جا رہا تھا نیب سے، وہ سرتاپا سرکار جاوید اقبال جسٹس صاحب کی طرف سے، تو عمران خان اور سب کہتے تھے کہ جی یہ تو آپ نے لگائے تھے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ نے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ان کا نام دیا تھا اور ان کو اپوائنٹ کیا تھا، لہذا اب آپ بھگتیں۔ تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف عمران خان صاحب کو سمجھ تو آ گئی تھی کہ وہ بات سنتے نہیں ہیں بلکہ وہ قاعدے قانون پہ چلتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ ان کو بہت دھمکیاں دی گئی حکومت کے اندر، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کی گاڑی کا پیچھا کیا جاتا تھا جب وہ اسلام آباد سے لاہور جاتے تھے، لاہور کے اندر موٹر سائیکلسٹ ان کے پیچھے ہوتے تھے، اور تاکہ وہ تنگ ہوں، خوف زدہ ہوں، پھر یہاں پہ بھی ان کی سیکیورٹی بڑھائی گئی،
اور دبایا گیا، اور پھر عمران خان صاحب نے پبلکلی ڈیمانڈ کی کہ یہ ریزائن کریں۔ جب ریزائن والی بات آگے چلی گئی، جب وہ سینٹ کے الیکشن میں کہ خفیہ بیلٹ نہ ہو بلکہ پبلک کیا جائے، انہوں نے کہا نہیں، آئین مجھے کہتا ہے کہ یہ خفیہ ہی رہے گا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب ایک تسلسل کے ساتھ لگاتار چیف الیکشن کمشنر کی ذات کو نشانہ بناتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، انہیں ریزائن کر دینا چاہیے، لیکن آئینی طور پہ ان کو وہ بھیج کہیں نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو نکالنے کا طریقہ جو اب پی ٹی آئی نے پچھلے ہفتے کیا ایک اور آخری پریشر کے طور پہ کہ جی یہ جیسے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف وہاں چلے گئے سپریم جوڈیشل کونسل میں، کیونکہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل ہی نکال سکتی ہے، ورنہ وہ ریزائن کریں تو جا سکتے ہیں۔ اور جب وہ ریزائن نہیں کر رہے تھے اور وہ دھمکیوں میں بھی نہیں آ رہے تھے اور اپنا کام مسلسل جاری رکھے ہوئے تھے، تو یہ وہ بنیاد بنی تھی کہ عمران خان صاحب کو تو پتہ تھا کہ میرا توشہ خانہ کا فیصلہ محفوظ ہے، تو یہ آخری حربہ یہ بھی آزمایا گیا، لیکن انہوں نے نہیں، بلکہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن بنا ہے نا، پہلے چیف الیکشن کمشنر کے پاس بہت ساری پاور جو تھی وہ ایبسولوٹ تھی، ثوابدیدی تھی۔ اب جہاں پہ بھی کوئی قانون لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہوا ہے کمیشن فیصلہ کرے گا، اور کمیشن کیا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبرز۔ تو یہ جو 5 لوگ ہیں، ان لوگوں نے یہ سارے فیصلے کیے ہیں، اور متفقہ طور پہ یہ فیصلہ سنایا گیا اور بتایا گیا کہ جی عمران خان صاحب کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے وہ جا رہے ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں سوری، یہ بیچ میں چونکہ ایک اور خبر میرے سامنے اسکرین پہ آ گئی کہ جنرل باجوہ کی بھی کوئی ریٹائرمنٹ کی اطلاعات آ گئی تھی، تو اس کی طرف میری توجہ چلی گئی۔ بہرحال یہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا، اور 5 کے 5 جو فیصلے کا یہ جو حصہ آپ نے بتایا نا کہ جس میں عمران خان کا کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب انہیں قرار دیا گیا ہے اس فیصلے کے اندر، اس پہ بھی آپ سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اسامہ اقبال جو ہے وہ اس کی جانب آؤں گا۔ اسامہ، آپ تو الیکشن کمیشن آفس کے باہر ہیں، اس وقت وہاں پر کیا ماحول ہے؟ صورتحال کنٹرول میں ہے؟ جی بالکل صورتحال کنٹرول میں ہے، لیکن کارکنان جو ہے ان کا رش جمع ہونا شروع ہو گیا الیکشن کمیشن کے باہر، اور جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی وہاں پر باہر ہی الیکشن کمیشن کے موجود ہے۔ نعرے بازی کی جا رہی ہے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے، اور پولیس کی جو نفری ہے وہ بھی یہاں پر تعینات کی جا چکی ہے، اور ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو پولیس کی نفری ہے اس کو بڑھایا جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایف سی اہلکار ہیں وہ بھی وہیں پہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں اسلام آباد پولیس کے ساتھ۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا عامر صاحب، میں جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے، فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کو کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں، نااہلی تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طرح کی بات اس فیصلے میں شامل ہونا یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ خالی نااہلی نہیں ہوئی بلکہ ایک قانونی کارروائی کا آغاز بھی یہاں سے شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں، اس کے اندر تو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ وضاحت موجود ہے کہ پھر اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو کیس چلا جائے گا، اور وہ 3 سال تک کی سزا اس میں دے سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے اراکین اسمبلی کے پہلے ماضی میں تھا کہ ڈگریاں جعلی نکلی تھی، تو ان کا بھی کیس پھر فوجداری مقدمے کے لیے اور اس کے اوپر سزا جرمانے کے لیے سیشن جج کو چلا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ اب الیکشن کمیشن اور مطلب 5 رکن جو ٹوٹل الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے متفقہ طور پہ ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ جی آپ اب نااہل ہو گئے ہیں سیٹ سے، اس سیٹ پہ میاں والی کی سیٹ پہ دوبارہ الیکشن بھی ہوگا، اور فوجداری مقدمہ کیس چلانے کے لیے وہاں پہ انتظامی طور پہ اب یہ چلا جائے گا۔ جیسے انہوں نے نوٹس میں بھی مقامی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو بلایا گیا تھا، تو وہ ان کے ذریعے یہ پھر مقامی جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ان کے پاس چلا جائے گا۔ اب پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جائیں، وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں، وہ ریمیڈی میئرز موجود ہیں۔ نواز شریف کے پاس اتفاق سے چونکہ یہ سو موٹو کیس میں چل رہا تھا اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے نااہلی ہو گئی تھی 184(3) کے تحت، جب یہ کیس چلتا رہا تو ان کے پاس کوئی اپیل کا وہ نہیں تھا نااہلی کو کہ بس ٹھیک ہے وہ ایک ریویو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہاں پہ اب بالکل موجود ہے، عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں، اسلام آباد نہ جائیں ہائی کورٹ میں تو وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی آلریڈی ایک کیس چلا ہوا ہے اسی طرح فیصل وابڈا کا، ان کے اوپر تو 62(1)(f) لگی ہے۔ یہاں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے، ہائی کورٹ کو کرنا ہے۔ ہائی کورٹ میں یہ چلے جائیں، وہاں سے سٹے ہو جائیں تو یہ رک جائے گا، وہاں سے سٹے نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ سٹے ہو جائے رک جائے گا۔ لیکن پاکستان کی سیاست بدقسمتی سے اب ایک ایسے جگہ داخل ہو گئی ہے جہاں پہ سیاستدان چاہے وہ عمران خان ہو
آج وہ بڑے مقبول لیڈر ہیں بغیر کسی تردید کے. اسی طرح نواز شریف بڑے مقبول لیڈر تھے جب ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا. تو یہ ٹھیک ہے, وہ وزیر اعظم تھے. یوسف رضا گیلانی توہین عدالت میں ٹل رائزنگ آف دی کورٹ کی سزا میں نااہل ہو گئے تھے وزارت عظمیٰ سے, اور 5 سال کے لیے قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. یہ ظاہر ہے کہ یہ باریک نکتے ہیں جو قانون میں اور آئین میں دیے ہیں, اور عدلیہ ان کے مطابق فیصلے کرتی ہے. جیسے 62(1)(f) میں چونکہ نااہلی تو ہے, یہ نہیں تھا کہ مدت کتنی ہے, تو سپریم کورٹ نے کہا چونکہ پارلیمنٹ نے مدت مقرر نہیں کی تو یہ تاحیات تصور ہوگی, جس کے اوپر اب پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کے لیے مشورے بھی ہو رہے ہیں کہ جی اس کو 5 سال کر دیا جائے, اسے 3 سال کر دیا جائے. تو وہ جب کر دیا جائے گا تو تب فیصلہ ہوگا. خود 62(1)(f) کے تحت ساری عمر کی نااہلی کو ڈریکونین لا خود چیف جسٹس آف پاکستان نے ابھی فیصل وابڈا والے کیس میں بھی کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ وہ فیصلہ خود دینے والوں میں شامل تھے نواز شریف کی تاحیات نااہلی میں, تو اب یہ دیکھیں گے کہ اب پاکستان کی سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے. چونکہ عمران خان صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بڑا اہم فیصلہ ہے اور پاکستانی سیاست پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں ثاقب ورک نے بھی جوائن کر لیا ہے. ثاقب, آپ نے تو یہ خود فیصلہ سنا ہے, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا ماحول تھا اس وقت؟ جی, جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا 4 رکنی جو بینچ ہے وہ فیصلہ سنانے جب کمرہ عدالت پہنچا تو اس وقت جو پی ٹی آئی رہنما تھے ان کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی. شاہ محمود قریشی تھے, اسد عمر تھے, شیریں مزاری تھیں. تو جب ان کے عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر آئے تو پی ٹی آئی کے جو ایم این اے سے جو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچ گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر جو دروازہ پھلانگ کر آیا ہوں, مجھے روک لیا گیا تھا. جس پر جب بینچ آیا تو انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ریکارڈ کروایا. عمران خان کے وکیل کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے روکا گیا تھا, جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ہم نے کلیئر انسٹرکشن دی تھی کہ جو فریقین ہیں ان کو نہ روکا جائے, لیکن آپ کے ساتھ جو ہے ایک ناگوار واقعہ پیش آیا ہے. اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر نے جو ہے وہ فیصلہ سنانا شروع کر دیا اور عمران خان کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا ہے. عمران خان کو جو آئین کا آرٹیکل ہے 63(1)(c) اس کے تحت جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا ہے. اور یہ جو اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف جو فوجداری جو کارروائی ہے وہ شروع کرنے کا حکم دیا ہے, کیونکہ اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے جو جھوٹی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائی. ثاقب, اس سے یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے, آپ نے کہا کہ 63(1)(c) کے تحت ان کو نااہل کیا گیا ہے, تو ذرا یہ کلیریفائی کر دیں, یہ 62(1)(f) نہیں ہے بلکہ 63(1)(c) ہے. اور یہ بھی بتا دیجئے جو نااہلی ہوئی ہے کتنی مدت کے لیے ہوئی ہے؟ جی, اس کے جو 63(1)(p) کے تحت جو نااہلی ہے اس کی جو مختلف جو انٹرپریٹیشن ہیں وہ کی جا رہی ہیں. ویسے جو آئین کا آرٹیکل جو 63(1)(p) ہے اس میں اگر میں اس کو پڑھوں تو اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے he is for time being disqualified from being elected or chosen as a member of Majlis Shura Parliament or of a provincial assembly under any law for the time being in force. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عمران خان کو جو ہے وہ تاحیات نااہل نہیں کیا گیا, بلکہ جو ان کی نااہلی ہے فور دا ٹائم بینگ ہوئی ہے. اب یہ جو فور دا ٹائم بینگ ہے یہ مطلب کتنے وقت کے لیے ہوئی ہے, اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے یہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. کئی جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نااہلی ہے یہ 5 سال کے لیے ہے, اور کئی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس کی جو قومی اسمبلی کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہوتی ہے, تو عمران خان جو موجودہ جو اسمبلی کا ٹائم پیریڈ ہے اس سے جو ہے وہ نااہل ہوئے ہیں, اور جب ملک میں عام انتخابات ہوں گے تو وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. لیکن ابھی جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو انٹرپریٹیشن ہیں وہ کر رہے ہیں, کیونکہ جو 63(1)(p) ہے اس میں فور ٹائم بینگ لکھا ہے, تو جو سرٹن جو پیریڈ ہے یہ 1 سال ہے, 2 سال ہے یا 5 سال ہے وہ جو ہے وہ نہیں لکھا گیا. اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سامنے آئے گی تو یہ پتہ چلے گا. لیکن عمران خان کو جو ہے وہ 63(1)(p) کے تحت نااہل کیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے فور ٹائم بینگ, مطلب جو کچھ وقت کے لیے, لیکن جو وقت کا جو تعین ہے وہ اس آرٹیکل میں نہیں کیا گیا. جی تو ثاقب, اگر کیونکہ لیے آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں گے, جو فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عمران خان کو کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب بھی قرار دیا گیا ہے, تو اس حوالے سے فیصلے میں کیا ڈیٹیلز تھیں؟ جی, وہ چیف الیکشن کمیشنر یہ فیصلہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے فیصلے میں جو ہے یہ پڑھ کر سنایا ہے کہ عمران خان نے کیونکہ جو ہے وہ ایک مس ڈکلیریشن جو ہے وہ کیا ہے, اور انہوں نے جو ایک اپنی جو تفصیلات ہیں جو اسٹیٹمنٹ ہیں وہ ان کی وہ جھوٹی ہیں, وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہیں, تو انہوں نے فوجداری کارروائی جو شروع جو ہے وہ حکم دیا ہے. ابھی تحریری جو فیصلہ آنا ہے الیکشن کمیشن کا وہ باقی ہے,
جب تحریری فیصلہ آئے گا تو اس کے اندر تمام تفصیلات موجود ہوں گی کہ الیکشن کمیشن نے آخر کون کون سی جو ڈیٹیلز تھیں جو عمران خان نے الیکشن کمیشن کو دی، اور الیکشن کمیشن نے جو ان کا جائزہ لیا اور جو ان کی تحقیقات کی، تو کون سی ایسی چیزیں تھیں جو جن کو جو ہے وہ جھوٹا قرار دیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریری فیصلہ جو ہے بالکل تحریری فیصلہ بھی آ جائے گا، تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں مزید کیا ڈیٹیلز ہیں۔ عامر صاحب، جو ثاقب ورک بتا رہے ہیں یہ 63(1)(c) کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کے تحت، اس آرٹیکل کے تحت انہیں عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا ہے، 62(1)(f) نہیں ہے، تو اس میں کیا ڈفرنس ہے اور کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی یہی بتا رہا تھا کہ ان کو 62(1)(f) میں نہیں نااہل قرار دیا گیا، بلکہ ان کا کیس اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو جائے گا، جہاں زیادہ سے زیادہ قید کی سزا بھی مقرر ہے کہ 3 لاکھ روپے اور شاید 3 سال قید ہے اور 3 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ ثاقب ہمیں صحیح بتا سکیں گے اس بارے میں۔ یہ وہ کیونکہ یہ 62(1)(f) کا کیس نہیں تھا، یہ کیس تھا کہ جو آئی 63(1)(c) کے تحت تھا۔ اب آگے جا کے اسے جب چونکہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ان کا کوئی بھی مخالف جنہوں نے یہ کیس کیا وہ جا کے سپریم کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں کہ جی 62(1)(f) کے تحت چونکہ اس نے عمران خان نے چھپایا اور یہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے میں، لہذا ان پہ 62(1)(f) لگا دی جائے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ان کے پاس ریمیڈی موجود ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس فیصلے کو سسپینڈ کرا دیں، یہ سپریم کورٹ سے سسپینڈ کرا دیں، اسی طرح اس کے اندر مزید آگے لے جانے کے لیے، چونکہ عطا تارڑ بھی 3:15 پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی ڈیٹیلز بتائیں گے کہ اب اصل بات یہ تھی کہ جی نواز شریف کو پاناما سے نکال کے اقامہ میں نااہل کیا، جی اقامہ کی تنخواہ آپ نے نہیں کی تھی، وہ ایک چیز چھپائی گئی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ انہوں نے ہم سے چھپائی، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی ڈیٹیلز منگوائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ دے دیں، جب فیصلہ محفوظ کر رہے تھے کہ ہم ان کی یہ نہیں ہے کہ اچانک خط لکھا ہے، وہیں پہ موقع پہ کہا تھا کہ ہم ان کی اکاؤنٹس کی تفصیلات لیں گے۔ اب وہ چیزیں آئیں گی سامنے، جب تحریری فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا، اس کے اندر انسٹرکشنز موجود ہوں گی کہ جو فوجداری لگتے ہیں، سزائیں دینے کے قانون ہیں، وہ ظاہر ہے کہ متعلقہ عدالت وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے۔ جیسے جعلی ڈگریوں کے جو ممبرز تھے جنہوں نے جعلی ڈگریاں جمع کرائی تھی اپنی اور ان کو نااہل قرار دیا گیا جعلی ڈگری ثابت ہونے پہ، پھر فوجداری کیس ان پہ الگ سے شروع ہوئے۔ اب یہاں نااہلی ہو گئی، اب وہ مدت کی بات جو ثاقب کہہ رہے ہیں وہ بالکل عدالتیں ہی طے کریں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ حتمی طور پہ عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ تک ٹھہر جائے گا، اس کے اندر یہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ کیا یہ 5 سال کے لیے نااہلی ہے، اس اسمبلی کی مدت کے لیے ہے، جیسے وہ ابھی گورنمنٹ نے، کیبنٹ نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے جو ان کے فورن فنڈنگ کا تھا، اور کیبنٹ نے ایک کمیٹی بنا کے اور پھر ایف آئی اے کے حوالے کیس کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی دیکھیں کہ کیا یہ پارٹی پہ بین لگنے کا کیس ہو سکتا ہے، جس کے لیے ایف آئی اے اب ساری وہ انکوائری کر رہی ہے۔ اگر وہ ہو جاتی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس چلا جائے گا، وہاں ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے پاکستان کے ایسے لوگوں سے جو پاکستان مخالف ہیں ان سے پیسے لیے ہیں اور یہ پارٹی کو نااہل قرار دیا جائے۔ یعنی وہ بھی سزا یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ پارٹی تحلیل کر دی جائے گی اور جو اس وقت اس کے آفیسز بیئررز ہیں، کیونکہ بحیثیت رکن اسمبلی ارکان پارلیمنٹ تمام مجلس شورا میں ممبر بھی ہو جاتے ہیں، جو عہدیدار ہوگا وہ بھی نااہل ہوگا اور اس مدت کے لیے ہوگا جو اس ممبر اسمبلی جس میں بنا ہے، وہاں پہ بھی تاحیات نہیں ہے، وہ الگ آرٹیکل ہے، وہ الگ چیز ہے۔ یہ عامر الیاس رانا صاحب، آپ سے مزید بھی ہم اس سلسلے میں بات کریں گے، لیکن ابھی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں اس فیصلے سے متعلق ایکسپریس نیوز کو موصول ہوئی ہیں، اس متعلق لوگوں کو آگاہ بھی کریں گے۔ توشہ خانہ ریفرنس، عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ ہم اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ عمران خان کو جھوٹی سٹیٹمنٹ جمع کرانے پر نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، جھوٹی سٹیٹمنٹ جمع کرانے پر عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے۔ اس فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے عمران خان کو آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت نااہل کیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے مطابق، اور نااہلی تاحیات تو نہیں لیکن مدت کے معاملے پر آئینی ماہرین تقسیم دکھائی دیتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف فیصلے کے بعد کارکن اس وقت سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس،
جس میں عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عمران خان کی قومی اسمبلی کی سیٹ بھی اب خالی قرار دے دی گئی ہے۔ عمران خان کو جھوٹی سٹیٹمنٹ جمع کرانے پر نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی سٹیٹمنٹ جمع کرانے پر عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے، اس فیصلے میں یہ حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ عمران خان کو آرٹیکل 63(1)P کے تحت نااہل کیا گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد اب سیاسی قائدین کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کا پہلا سرٹیفائیڈ جھوٹا چوری کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ نااہل مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے میاں بیوی نے مل کر قومی خزانے کو لوٹا۔ مریم نواز نے بھی رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ جتنی بڑی چوری ہے اس کی سزا نااہلی پر ختم نہیں ہونی چاہیے۔ مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کو قانون کے سامنے پیش کر کے لوٹا پیسہ واپس لینا چاہیے۔ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کا پہلا سرٹیفائیڈ جھوٹا چوری کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ نااہل ہوا۔ میاں بیوی نے مل کر قومی خزانے کو لوٹا ہے۔ مریم نواز کی جانب سے یہ ایک مرتبہ پھر سے عامر الیاس رانا صاحب، جیسے کہ اس کی کچھ مزید ڈیٹیلز بھی سامنے آ رہی ہیں، فوجداری کارروائی کرنے کے حوالے سے بھی حکم جاری کیا گیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف تو اس فیصلے کو نہیں مان رہی، فیصلہ آنے سے پہلے بھی نہیں مان رہی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر اس کا کیا اثر ہوگا اور اوورآل ملکی سیاست پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں نا، الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت اب یہ جا رہا ہے کیس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس، جو فوجداری جہاں تک ہے۔ ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو اس کو نہیں مانیں گے۔ کیا نواز شریف کی نااہلی سے نواز شریف کی قیادت پہ کوئی فرق پڑا؟ پی ایم ایل این کے اندر نہیں پڑا، صرف ان کی قانونی اس کے اوپر پڑا، لیکن چونکہ ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا وہ الیکشن نہیں لڑ سکے۔ لیکن یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا فار ٹائم بینگ، یعنی فی الحال نااہل، تو اگر اس میں ضابطہ فوجداری کے تحت عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے، پھر تو اس کے سزا ہونے کے بعد اس کے کانسیکوینسز اور طرح کے ہوں گے۔ لیکن ابھی تو یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان کی سیٹ کو میاں والی کو اگر یہ خالی قرار دیتے ہیں، وہاں پہ پھر عمران خان کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ سزا حتمی تو نہیں ہے، کوئی عمران خان کے اوپر وہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ضمنی الیکشن وہ کہیں میں وہاں سے میاں والی سے پھر لڑوں گا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے اندر ہی فیصلہ کرنا ہے نا، وہ خود سے تو نہیں کوئی چیز اس پہ لگا سکتے۔ جو فیصلہ ہے ہمیں ایک تو ویٹ کرنا ہے کہ تفصیلی کیا آتا ہے، اور اس کے اندر یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ 63 والا کیس ہے، تو وہ پھر ٹائم بینگ ہے، لیکن پولیٹیکلی ان کے مخالفین کے ہاتھ وہ ہتھیار آ گیا ہے جو عمران خان اپنے مخالفین کے خلاف مسلسل استعمال کرتے آ رہے تھے کہ جی سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نائل قرار دیا ہے، خائن قرار دیا ہے، امانت دار قرار نہیں دیا، تو یہاں پہ بھی کرپٹ پریکٹسز کا عمران خان کو مرتکب قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کو بھی ایماندار نہیں گردانا گیا کہ آپ نے چھپائے ہیں فیکٹس، اور فیکٹ چھپانے کی بنیاد پہ جو آرٹیکل کے تحت جس کے تحت یہ کیس الیکشن کمیشن نے سنا ریفرنس کو، تو اس کے تحت تو وہ فار ٹائم بینگ ہی ہو گیا، اور ٹائم بینگ کی اب تشریح جہاں پہ بھی ہوگی وہ عدالتوں نے کرنی ہے۔ وہ یہ الیکشن لڑنے جاتے ہیں، ان کے خلاف ان کے مخالفین اس فیصلے کو لے جائیں گے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج فیصلہ ہوگا، الیکشن کمیشن نے اپنی مقررہ مدت میں ضمنی الیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے کہ جی میاں والی کی فلاں سیٹ پہ اب ہم ضمنی الیکشن فلاں تاریخ کو کرائیں گے، تو اس کے وقت پھر عمران خان کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ نہ عمران خان کے سپورٹر ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہاں جو ان کو ایک اخلاقی برتری موجود تھی اپنے مخالفین پہ کہ جی مجھ پہ کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، آج وہ بہرحال ختم ہو گئی ہے، وہ لگ گئی ہے۔ ان کے لوگ نہیں مانیں گے، وہ فواد چودھری صاحب ہوں یا کوئی ہوں، وہ ہر پارٹی کے ورکرز کا رائٹ ہے، وہ ان کی لیڈرشپ کا رائٹ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے خلاف فیصلہ غلط آیا ہے۔ نواز شریف کو جب نااہل قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے، وہ اسی لمحے پرائم منسٹر آفس سے اٹھ کے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ سڑکوں پہ تھے، انہوں نے کہا کہ 5 معزز لوگوں نے میرے خلاف یہ فیصلہ دیا، فلاں کیا، بغض سے بھرے ہوئے لوگوں نے کیا، مطلب انہوں نے مختلف ٹرمز یوز کر کے سپریم کورٹ کے ججوں پہ اس وقت تنقید کی تھی۔ وہ جی ٹی روڈ سے لاہور گئے تھے۔ اب عمران خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، جلسے میں جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ نواز شریف نے بھی احتجاج کا طریقہ یہ بنایا تھا کہ وہ اسلام آباد سے چلے تھے اور جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور چلے گئے تھے۔ عامر صاحب عمران خان بڑا اہم نکتہ ہے، بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے میاں والی کی نشست کا ذکر کیا کہ وہ تو اب خالی ہو گئی، لیکن دیگر 8 میں سے 6 نشستوں پہ بھی تو عمران خان صاحب کامیاب ہوئے ہیں، اور غالباً اس کا نوٹیفیکیشن شاید ابھی تک نہ آیا ہو۔
تو ان نشستوں کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر تو الیکشنز اس وقت ہوئے ہیں جب یہ فیصلہ اس سے پہلے محفوظ کیا جا چکا تھا، اس پر کوئی اثر دیکھتے ہیں آپ اس کا؟ دیکھیں اس کے اثرات کو تو میں اس طرح آپ کو اس کا پہلا حصہ بتاؤں کہ آرٹیکل 223 کے تحت غالباً ہر جو بندہ الیکشن جیتتا ہے اسے اپنے انتخابی گوشوارے جمع کرانے ہوتے ہیں. اگر وہ الیکشن کے گوشوارے نہ جمع کرائیں تو ان کا تو نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوگا. اچھا وہ نوٹیفیکیشن کرا لیں تو قانون کے اندر کوئی بار نہیں ہے کہ وہ کب حلف لیں، وہ سیٹیں خالی ہی رہیں گی جب تک کسی ایک سیٹ پہ عمران خان جا کے یہ نہ کہہ دیں کہ میں اہل ہوں اور میں جا کے حلف لے رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ 5 سیٹیں خالی ہو جائیں گی. لیکن یہ 6 کی 6 فی الحال خالی ہیں کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے نہ وہاں پہ یہ ثاقب بتا سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک فیصلے آنے تک پی ٹی آئی کی طرف سے مطلب خود چونکہ بنیادی طور پہ تو کینڈیڈیٹ کی طرف سے جمع ہوتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی جیتی ہوئی 6 نشستوں پہ اپنے انتخابی خراجات کا گوشوارہ جمع نہیں کرایا ہے، جس کی بنیاد پہ ان کی کامیابی کا فائنل حتمی نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. وہ نوٹیفیکیشن لے کے وہ قومی اسمبلی میں جائیں گے، اس کے اوپر حلف ہوتا ہے. تو وہی مرحلہ طے نہیں ہوا، لہذا اس کا یہاں پہ سوال موجود نہیں ہے. اس تمام تر معاملے کا جو ان نشستوں پہ الیکشنز ہوئے ہیں، جو سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ جنہوں نے لیے ہیں، ان پہ بھی کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ نہیں دیکھیں ہم اس کو چونکہ ہائپوتھیٹیکلی بات ہی کر رہے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے فار دا ٹائم بینگ. اب ہو سکتا ہے پی ٹی آئی، یہ تو فیصلہ عمران خان صاحب نے اوورآل کرنا ہے کہ کیا پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں جانا چاہتی ہے. تو وہ اگر کل جا کے جمع کرا دیتے ہیں انتخابی گوشوارے تو عمران خان ٹائم بینگ آج نااہل ہوئے ہیں تو کل وہ پھر دوسری سیٹ کے لیے اہل ہو جائیں گے. یہ اب الیکشن کمیشن کا ہم فیصلہ دیکھ کے کر سکیں گے کہ وہ مدت کیا ہے ان 6 نشستوں کا. پہلی تو یہ ہے کہ جب تک یہ انتخابی گوشوارے جمع نہیں کراتے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہونا، نہ ان کا حلف ہو سکتا ہے. سب سے بڑا سوال خود عمران خان صاحب نے طے کرنا ہے کہ کیا وہ بیٹھ کے اگلے الیکشن کے لیے انتخابی اصلاحات کے لیے جو اسمبلی کے اندر شہباز شریف، آصف علی زرداری جب یہ وزیر اعظم تھے تب بھی اور آج بھی کہتے تھے کہ اصلاحات کے اوپر چاہے وہ معاشی ہوں آپ بات چیت کر لیں. کل بھی شہباز شریف نے کہا کہ ہم 4 سال ان کو کہتے رہے اور یہ ہمیں دھتکارتے رہے. اب بھی جو پس پردہ گفتگو جس کا اپنے منہ سے اقرار عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کا پاکستان کے اندر ہمیشہ سے رہتا ہے. جیسے ہماری انڈیا کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیک ڈور چینل پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو اسی طرح آپ سیاسی جماعتوں کو بھی اس طرح نہیں ختم کر سکتے. سیاسی جماعتوں کے لوگ روز ریسٹورنٹس میں ملتے ہیں، کہیں ملتے ہیں، کوئی بھی بات کوئی بھی نقطہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جی ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور ان کو پارلیمنٹ میں واپس لایا جا سکتا ہے. یہ بڑا عام نقطہ عامر الیاس صاحب آپ نے اٹھایا کہ سیاسی جماعتوں کو اگر ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے تو یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں. ایاز خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ایاز خان صاحب، بڑا اہم فیصلہ، بہت بڑا فیصلہ، سیاست پر بڑے گہرے اثرات اس کے ہو سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایز ایکسپیکٹڈ یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس کا پاکستانی سیاست پر آپ کے خیال میں کیا اثر ہے؟ ایز ایکسپیکٹڈ آپ کہیں تو بالکل جو نون لیگ اور ان کے دوستوں کے لیے تو ایکسپیکٹڈ تھا. پی ٹی آئی والے لوگوں سے بات کریں گے تو